قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزني يا رسول الله وأوجز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع الأياس مما في أيدي الناس أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محمود ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرما دیجیے اور مختصر نصیحت ارشاد فرما دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع. جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس نماز کو آخری زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا. اور ایسی بات منہ سے مت نکالو کہ تمہیں کل اس کی معذرت کرنی پڑ جائے. وَاجْمَعِ الْأَيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ. اور لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے مال و دولت اس سے اپنے آپ کو بالکل مایوس اور نا امید کر دو. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو. موت کو تو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا. پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ بیمار ہوں گے فلاں ہوں گے، اب تو یہ چیزیں بھی اب سب کچھ ختم ہو گئی، کیونکہ موت کا تعلق نہ بیماری سے ہے، موت کا تعلق نہ گولی لگنے سے ہے، نہ ایکسیڈنٹ سے ہے، بلکہ موت کا تعلق تو اصل میں ٹائم پورا ہونے سے ہے. جس کا ٹائم پورا ہوگا وہ چاہے گھر بیٹھے ہوگا، کچھ بھی نہیں بیماری ہوگی، اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور وہ فوت ہو جائے گا. اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک بار آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھوں. دیکھو نا صحابہ کرام مثالیں بھی نماز سے دیتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق نماز اور دین سے ہے. اب ان کا تعلق یہ نہیں کہ میں اس چوک تک جاؤں تو پتہ نہیں میں ٹائم پہ جو نا میں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں، میں خریداری کے لیے جاؤں. انہوں نے مثال بھی نماز سے دی کہ اگر میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں یہ 4 رکعت مکمل کر سکوں گا. آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت دور سمجھتے ہو تم موت کو. 4 رکعت میں دیکھو 4 دفعہ قیام ہے اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں. اب تقریباً یہ 8 سجدے ہو گئے اور 4 رکوع ہیں، 2 دفعہ تشہد ہیں. اب یہ تو بہت سا ٹائم لگتا ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے لیے موت کو اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ اگر 2 رکعت کی نیت باندھوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں یہ 2 رکعت مکمل کر پاؤں گا کہ نہیں. آپ نے فرمایا یہ بھی بہت دور ہے 2 رکعت. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیجئے. آپ نے فرمایا میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے موت کو اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طرف نماز میں سلام پھیروں تو دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا. یہ ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ نے فرمایا کہ نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. اور یقیناً جب اس نماز کو اس طریقے سے پڑھیں گے، یہ سوچ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس نماز میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا. جب مجھے یقین ہو کہ جناب موت میرے سر پہ ہے اور اگلی نماز مجھے نہیں مل سکتی، تو اس وقت نماز میں جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، جب ڈاکٹر لاجواب کر دیتے ہیں
جواب دے دیتے کہ جناب آپ کا کوئی پتہ نہیں، اس شخص کی زندگی میں کیسی صورتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نماز کو زندگی کی آخری نماز، صلاۃً مودع کے معنی الوداع والی نماز، کہ بس اس نماز کے بعد اب تم رخصت ہونے والے ہو، ایک لمبے سفر پہ جانے والے ہو جو آخرت کا سفر ہے۔ آپ کے لیے تو سفر کی بات کرنا بہت ہی آسان ہے، جب یہاں سے آدمی پشاور جاتا ہے یا جس جگہ بھی جاتا ہے تو آدمی اس سفر کی جو نا منزل کے حساب سے اپنی تیاری کر کے وہ جاتا ہے۔ پشاور جانا ہو، وہاں میں نے 5 دن رہنا ہے، میں اس حساب سے اپنی تیاری کر کے جاتا ہوں، اتنے جوڑے سوٹ، اتنے فلان، یہ چیزیں۔ اور وہ سفر جو کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں نقل فرمایا ہے، مثال سے حدیث کے حوالے سے سمجھایا ہے کہ آخرت کا جو سفر ہے اور آخرت کی جو مدت ہے وہ اتنی طویل ہے کہ آپ نے فرمایا ایک مثال سے کہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک اس ساری فضا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ رائی کے دانے بہت چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اب دیکھو اس کمرے میں بھر دیں تو آدمی اس کمرے میں اس کو ساری عمر گن نہیں سکتا، رائی کے دانے ساری عمر اس کی بیت جائے گی، وہ رائی کے دانے نہیں گن سکے گا۔ فرمایا اگر زمین سے آسمان تک ساری فضا، یہ ساری کائنات رائی کے دانوں سے بھر دی جائے اور 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، پھر 1000 سال بعد آئے، پھر ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، تو فرمایا یہ دانے کبھی تو ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کے دن اور آخرت کی منزل کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں اسی کے حساب سے اس کے مطابق تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیاری کا وقت ہے اور یہ تیاری چونکہ دنیا یہ دارالعمل ہے، امتحان گاہ ہے۔ آدمی دیکھو نا جب گاڑی پہ سوار ہوتا ہے، یہ سمجھو موت کے اس پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے، تو آدمی اس کے حساب سے اپنے ذہن تیار رکھے کہ کچھ بھی ہو جائے باوضو ہو، پاک صاف ہو، زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرنے والا ہو، زبان پہ درود شریف ہو، یہ سمجھ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے، آدمی تیار ہو کے جائے۔ اور دوسری نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی کہ اپنی منہ سے ایسی بات نہ نکالو کہ تمہیں کل معذرت کرنی پڑ جائے۔ اکثر ہم یہ کہہ دیتے کوئی بات نہیں یار، کہہ دیا کیا ہوا، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ کسی کا دل دکھانا مسلمان کا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں، یعنی حضور اپنے بارے میں فرما رہے کہ میں اس مسجد نبوی میں، حضور فرما رہے 1 مہینہ اعتکاف کے لیے بیٹھوں۔ اب اعتکاف کہاں جی؟ مسجد نبوی میں، اور بیٹھنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی اس مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے 1 مہینہ بیٹھوں، اس سے زیادہ افضل ہے کہ کسی مسلمان کا جو دل دکھی ہو اس کی میں دل کی دکھ کو میں ختم کر دوں اور اس کے لیے میں تکلیف میں، اس کی مصیبت میں کام آ جاؤں، میرے لیے یہ زیادہ افضل ہے اس پورے مہینہ اعتکاف مسجد نبوی میں بیٹھنے سے۔ اس لیے فرمایا اپنی منہ سے ایسی بات نہ نکالو کہ کل معذرت کرنی پڑ جائے۔ اب کل پتہ نہیں کل یہ موقع ملتا بھی ہے کہ نہیں، ابھی میں نے بات کی، منہ سے نکال دی، گالی گلوچ جو کچھ بھی ہے، کچھ دیر کے بعد موت آ گئی اور ساری زندگی کے لیے وہ میرے نامہ اعمال میں وہ لکھے گئے، وہ صفائی نہیں ہوئی، وہ معافی نہیں ہوئی، تو فرمایا ایسی بات منہ سے نکالو ہی نہ۔ اس کے لیے سوچو کہ اگر میں یہ بات کہوں تو اس سے میرے اس بھائی کا دل دکھے گا، تو میں یہ دکھنے والی بات کرتا ہی نہیں۔ اور آخری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے پاس جو کچھ جمع ہے نا امید کر دو، اس لیے کہ جب ہم نا امید کریں گے، اس سے نا امیدی اللہ کی رحمت سے کبھی نا امیدی نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، کثیر نعمتیں، اس پہ شکر کی توفیق اللہ عطا فرمائیں، ورنہ انسان نہ شکرہ ہو جاتا، جی میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں۔ کتنے ایسی چیزیں ہیں جی فلاں کے پاس
یہ نعمتیں فلاں نعمتیں، ساری نعمتیں ہوں، اگر صحت نہیں ہے وہ ساری نعمتیں، اللہ نے مجھے صحت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اعضاء درست فرمائے تھی، اللہ نے مجھے چلنے کی، بولنے کی، سننے کی، اللہ نے دیکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ ایک آنکھ کی قیمت ساری کائنات اس کے بدلے میں دے دی جائے، اللہ کی قسم ایک آنکھ کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، ایک انگلی کی قیمت، ایک ناخن کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو جب نا امید کرو گے اور اللہ کی رحمت سے جب امیدوار ہو جاؤ گے تو یقیناً کبھی ناشکری نہیں ہوگی، بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان سعدی کے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ میں سفر پہ جا رہا تھا تو میری دونوں جوتیاں ٹوٹ گئی، تو میں بڑا پریشان ہوا، راستے کے ایک طرف بیٹھ کر بڑا ہی پریشان، میں کیسے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک شخص کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں اور وہ زمین پہ یوں جا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، پاؤں نہیں دیے، چلنے کی طاقت تو دے دیا۔ شیخ سعدی کہتے میرے یہ دیکھ کر کہا، اللہ تو نے مجھے جوتی کیا ہے، تو نے مجھے پاؤں تو دیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی جو کہا کہ سنا گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا ولی الرحمان صاحب کے بیانات سنتے رہتے ہیں کہ بھائی جو نا ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور یہ ہمارے بڑے اچھے ماشاءاللہ قابل ساتھی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ جتنے سننے والے ہیں اور سننے والے اور سنانے والے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ وابستگی نصیب فرمائے، اور آخری زندگی کی آخری سانس تک اللہ دین کے ساتھ، رسول اللہ کی محبت کے ساتھ ہم سب کو وابستگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بھی ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مبارک مہینہ گزرا ہے، یقیناً ہماری غفلتوں میں یہ مہینہ ہم سے چلا گیا ہے، یہ مہمان مہینہ، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ساری امت کو معاف فرما۔ آئندہ ماہ رمضان المبارک کے روزے تراویح اور یا اللہ وہ تراویح اور وہ تلاوت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ جیسے آپ نے ماہ رمضان المبارک میں 5 نمازوں کی باجماعت اور اسی طرح تہجد کی، یا اللہ اپنے توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ ماہ رمضان کے بعد بھی سارا سال یا اللہ 5 نمازیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے اس وبا کو ختم فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اس وبا کو ختم فرما، اس کی شدت کو ختم فرما۔ یا اللہ ہر لمحے اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، بیماری کا خوف نہیں، اپنا خوف۔ اور یا اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما۔ ہمیں اپنے دل و جان سے زیادہ، ہمیں اپنے والدین اولاد سے زیادہ، تمام دنیا کے مال و متاع سے زیادہ اپنے نبی کی ذات سے، اپنے نبی کے طریقوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارے جو بھائی اڈے والے جو مالکان ہیں اور جتنے ان کے متعلقین ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما اور تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ جتنے متعلقین اور جتنے یہاں پر دوست جمع ہیں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما، سب کی اولاد کو نیک صالح دیندار بنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین ثم آمین۔